السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، 28 جون 2023 عید الاضحیٰ کے بابرکت دن کے موقع پر سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے مرکزی مسجد کے سامنے عراقی نژاد 37 سالہ مومیکا سلوان نے پولیس سے مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن کریم کو جلانے کی اجازت مانگی۔ میرے محترم ناظرین، مغربی ممالک میں چند سالوں سے اسلامک فوبک کے یہ واقعات تسلسل سے جاری ہے۔ ڈنمارک، ہالینڈ، سویڈن کئی ممالک میں اس نفرت انگیز مہم میں کئی دفعہ انہوں نے مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور اس سے پہلے 21 جنوری کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں دائیں بازو کے سیاستدان راسماس نے ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کی تھی اور اس کو جلایا تھا۔ ان بدبخت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم قرآن کی بے حرمتی سے، ان کو جلانے سے، ان دلخراش واقعوں سے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر کے اپنی اس ناکام مہم میں کامیابی حاصل کر لیں گے جو ان کے سوچ و فکر میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان کی یہ مہم تسلسل سے جاری ہے۔ جس طرح بائبل پر مسیحی اکثریت نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ان کا سوچ و فکر یہ ہے کہ مسلمان بھی اللہ کے مقدس کتاب قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ مسلمان عملی لحاظ سے چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو، فکر و عقیدہ کے لحاظ سے مسلمان ابھی تک اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایسے دل خراش واقعات پر اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ آج پوری عالم اسلام میں اور یورپی ممالک میں مسلمان اس دل خراش واقعے کی مذمت کے لیے نکلے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ان لوگوں کی سازش ہے، یہ ان لوگوں کا چال ہے کہ مسلمان جذبات میں آئے اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کر سکے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، مسلمانوں کا اس موقع پر جذبات میں آنا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ایک فطری عمل ہے، اور یہ ان کی اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار اور اللہ جل جلالہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ عقیدت و محبت کا برملا اظہار ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج امت مسلمہ کے ان حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیدار ہونا ہوگا۔ ان کو خصوصاً مسلمانوں کی اسلامی تنظیم OIC کو اس موقع پر آگے بڑھنا ہوگا اور مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں ان ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے مصنوعات کے بائیکاٹ کی طرف بھی جانا چاہیے تاکہ آئندہ مستقبل میں ایسے دلخراش واقعات نہ آئے۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب کو یکجان ہونا ہوگا، یک دل ہونا ہوگا۔ اتفاق و اتحاد سے ہم ان مذموم مقاصد کو، ان کفریہ لوگوں کے نظریات کو، ان کے مقاصد کو ناکام کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت کلام قرآن مجید کے ساتھ عقیدت و محبت کے طور پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، سوشل میڈیا پر ہو، ہر جگہ پر ہو،
اپنے اس احتجاج کو ریکارڈ کرائے تاکہ ان مغربی ممالک اور ان کے انتہا پسندوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان اب بھی زندہ ہے، مسلمان کے دلوں میں اب بھی ایمان کی روشنی منور ہے، مسلمانوں کے دل میں اب بھی شعائر اسلام کی عقیدت و محبت اظہر من الشمس ہے، مسلمانوں کے دل میں اب بھی اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عقیدت و محبت وہ بھرا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہی موقع ہے، آپ جتنا بھی ان کو دبائیں گے اتنا مسلمان ابھر کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی زندگی نصیب فرمائے، اور ان مغربی ممالک کے دوغلاپن کو جو آزادی اظہار رائے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک مذموم مقاصد کو پر کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے دلخراش واقعات رونما ہو رہے ہیں، اس موقع پر ہمیں ان ممالک کے دوغلے پن کو بھی وہ عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے وہ بیان کرنے چاہیے، اور آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے شاعر کی عظمت اور اس کے ساتھ عقیدت و محبت کا برملا اظہار کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتفاق و اتحاد کی زندگی نصیب فرمائے، اور ان بدبختوں کو جنہوں نے اللہ جل جلالہ کلام کی بے حرمتی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی آئندہ ہمیں ایسے دلخراش واقعات کے دکھانے اور ان کو کے سننے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔